ڈونگا اپنی جانب کھینچ کر کھیر کھانے لگے۔ ارادہ تھا 1-2 چمچ لیں گے، مگر اتنی اچھی تھی کہ ساری کھا گئے۔ بولے، جمال باورچی خانے میں میرے حصے کی کھیر رکھی ہو گئی، تم ادھر سے اٹھا لینا، مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ جب میں بچوں کو لے کر نیچے آئی تو جمال کھانا کھا چکا تھا۔ اس نے کہا، بھابھی کھیر ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے حصے کی تو بھیا نے کھا لی ہے، مجھے اور لا دیجیے۔ یہ سن کر میرا رنگ زرد ہو گیا اور پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ وہ کب آئے تھے؟ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ابھی آئے ہی تھے، کچھ بھول گئے؟ وہ لینے آئے تھے، آپ کا اور بچوں کا پوچھا؟ میں نے بتا دیا کہ اوپر ہیں، بس کھیر کھائی اور چلے گئے۔ گاڑی کی آواز تو نہیں آئی۔ گاڑی انہوں نے باہر کھڑی کر دی تھی کیونکہ فوراً واپس جانا تھا۔ سر گھومنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جمال سے کیا کہوں؟ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جمال نے فوراً اٹھا لیا۔ ڈرائیور کا فون تھا۔ اس نے بتایا گھر سے تھوڑی دور گئے تھے کہ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو میں اسپتال لے آیا ہوں، جلدی پہنچے۔ جمال نے اپنی گاڑی نکالی اور بھاگم بھاگم اسپتال پہنچ گیا۔ مجھے کو کچھ بتانے کی فرصت ہی نہ ملی۔ ادھر میں نے روتے روتے دعا کی، اے اللہ میری لاج رکھ لے، میرا سہاگ سلامت رہے، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، توبہ کرتی ہوں کہ کبھی جمال سے نفرت نہیں کروں گی، اے اللہ کے واسطے، اللہ واسطے کا بیر ختم کرتی ہوں۔ اور کھیر کے سارے برتن جوتتی جاتی تھی، چاہتی تھی کہ جمال کے لوٹ کے آنے سے پہلے کھیر کا نام و نشان تک مٹا دوں۔ 1 گھنٹہ سخت اذیت میں گزرا۔ 1 گھنٹہ 1 صدی سے بڑھ گیا تھا۔ جمال جو کہ میڈیکل کا طالب علم تھا، وہ سب جانتا تھا، پھر یہ اس کی نیک نیتی تھی کہ اس نے ایسی ویسی کوئی بات میرے بارے میں نہیں سوچی۔ گھنٹے بعد اس کی کال آ گئی، بھابھی ہم بھیا کو گھر لے کے آ رہے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس نے اپنے بھائی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انتقال کر دیا تھا۔ اور یہ کہا کہ بھیا فاسٹ فوڈ وغیرہ کے شوقین تھے، آج ناشتہ بھی گھر نہیں کیا، شاید باہر سے کچھ کھا لیا ہوگا، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہوگی۔ یہ جب کمال کو گھر لائے تو میں مردہ سی ہو کر ان کی ڈیڈ باڈی کو تکنے لگی، گویا کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، اپنے ہی پیارے کا قتل کر دیا تھا۔ وہ جو لمحہ لمحہ میرے سکون آرام کا خیال رکھتا تھا، جو مجھے دیکھ کر جیتا تھا۔ میں بن ماں باپ کی بچی تھی، میرا کوئی میکا بھی نہیں تھا، پھوپھی نے پالا تھا، اور اب شادی کے بعد انہوں نے مجھے ایک بھی بار نہیں بلایا۔ یہی کہتی تھی فون پر، بیٹی اب خاوند کا گھر ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس کو اپنا سمجھو، اب ادھر کو مت سوچنا، میرے بچے تم کو یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ جو سوچا نہ تھا وہ ہو گیا۔ ہم میاں بیوی میں اتنی محبت تھی کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ اس کو مارنے والی میں خود ہوں۔ سب کہہ رہے تھے خدا جانے کس ہوٹل سے کیا کھا لیا ہوگا، جو راہی ملک عدم ہو گئے، جانے والا چلا گیا، ہمارا سہارا، ہمارا پیارا آسرا تھا جو نہ رہا۔ بچے باپ کے بغیر نہ رہتے تھے اور باپ بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ ایک ایسا خون کا رشتہ تھا جو ہاتھ میں مل گیا۔ بچے اپنے چچا سے بھی ہلے ہوئے تھے، جمال بھی ان سے والہانہ پیار کرتا تھا۔ خود میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، جس سے نفرت کرتی تھی اسی کے آسرے پر رہنا اور جینا پڑا۔ جمال ان لوگوں میں سے نہ تھا جو بھائی کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کو دھکا دے کر نکال دیتا۔ اس نے میری اور بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا اور ہمارا بہت خیال رکھنے لگا کہ ہمیں جینے کا حوصلہ ہو۔ اب پتہ چلا انسان کیا ہوتا ہے اور انسانیت کسے کہتے ہیں۔ جب اداس ہوتی جمال تسلی دیتا، بھابھی اداس مت ہو، میں ہوں نا، میں اپنے بھتیجوں کو اپنے جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں، ان کی خاطر شادی نہیں کروں گا، اپنے حصے کے جائیداد انہیں دے دوں گا، ان کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم یافتہ کروں گا، ان کا مستقبل بنانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگاؤں گا۔ اس کی باتوں نے ہم کو جینے کا حوصلہ دے دیا۔ اب سمجھ آیا کہ لالچ کس قدر بری بلا ہے اور نیکی بدی میں کیا فرق ہے۔ میں کمال سے 10 برس چھوٹی تھی۔ ان دنوں میری عمر 24 سال تھی۔ خود کو بیوہ کیا اور اب انہیں فوت ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ جمال مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ جمال ڈاکٹری کے آخری سال میں تھا، جو اب MBBS پاس ہو گیا اور ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تو اسے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ مل گئی۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا، میرے یتیم بچوں کو کون دیکھے گا۔ وہ واحد سہارا تھا جو ہمارا بیرون ملک جا رہا ہے۔ مجھے پریشان پایا تو جمال نے کہا، بھابھی پریشان نہ ہو، میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کا بندوبست کر کے جاؤں گا، اپنے حصے کے جائیداد بھی آپ کے بچوں کے نام کرا کے جاؤں گا، ساری آمدنی گھر بیٹھے آپ کو ملے گی۔ اس کی نیک کردار کی میں معترف ہو گئی اور اس نے مجھے جائیداد کا مختار نامہ بھی دے دیا۔
کہ سے ہی کہہ رہا تھا، سوچتی تھی اے کاش شیطان میرے ذہن میں ایسے خیال نہ ڈالتا کہ جمال ہی نہ رہے اور ساری جائیداد ہمیں مل جائے۔ وہ تو یوں بھی ہم کو مل جاتی، خام خواہ میں نے ایک گھٹیا منصوبہ بنایا اور میرے خامد کی جان چلی گئی۔ احساس جرم نے مجھے سولی پر لٹکا دیا۔ ایسی حقیقت تھی جس کی کوئی بتا کر بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ سے رات دن توبہ کرتی تھی اور سوچتی تھی شاید اس نے مجھے ان 2 بچوں کی خاطر ڈیل دی تھی، ورنہ سزا تو ملے گی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بھی نماز پڑھتی، توبہ استغفار کرتی، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تھا جس کی معافی مشکل تھی، ختم کرنے چلی تھی اپنے نیک دیور کو اور ختم کر دیا اپنے سہاگ کو۔ یہ ایک بہت بڑی سزا تھی، اوپر سے ختم ہونے والا پچھتاوا بھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ 4 سال بیت گئے۔ اب میرے بچے قدرے سیانے ہو گئے تھے۔ بابا مشتاق اور ان کی بیوی ہاجرہ نہ ہوتے، ان دونوں بزرگوں نے اس برے وقت میں میرا پورا ساتھ دیا۔ وہ 2 دن بھی آ گیا جب جمال میڈیکل کی اعلیٰ ڈگری لے کر وطن واپس آ گیا۔ وہ اب لڑکا نہ تھا، ایک بھرپور نوجوان مرد کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کے آتے ہی میرے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچوں کو بھی سکون نصیب ہوا چچا کے روپ میں۔ اب اس کی شادی کا مرحلہ درپیش ہوا۔ میں اس کی ممنون تھی، خود غرض نہ رہی تھی کہ حالات نے صراط المستقیم دکھا دی تھی۔ ایک روز اس نے اس موضوع پر بات کی تو اس نے جواب دیا، بھابھی شادی کرنے سے تو کر لوں، مگر پھر آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ میری بیوی جانے آپ کو اور بچوں کو برداشت کرے یا نہ کرے، یہ سوچ کر شادی کرنے سے دل نہیں کرتا۔ اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ مگر بابا مشتاق اور ان کی بیوی چپ نہ رہ سکے۔ وہ مجھے اور جمال کو اپنی اپنی جگہ سمجھانے لگے کہ آپ لوگ بچوں کی خاطر ایک ہو جائیں۔ دین میں دیور کا بیوہ بھابھی سے نکاح جائز ہے، پھر عمروں کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس سے بہتر حل مسئلے کا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بزرگ ہمارے والدین کی جگہ تھے اور ان کے اخلاق پر ہم کو کوئی شک نہیں تھا۔ پہلے تو ہم مان نہیں رہے تھے، پھر ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کے بعد ان بزرگوں کی بات ماننی پڑی۔ اس طرح وہ ہو گیا جو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا نکاح جمال سے ہو گیا۔ یہ ہوتی ہو کر رہنی تھی جو نہ ہونی تھی۔ جمال سے شادی کے بعد میں محفوظ اور پرسکون ہو گئی۔ جائیداد بھی اصل وارث کی نگرانی کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ جمال نے میرے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، دونوں ڈاکٹر بن گئے اور انہیں مزید اعلیٰ تعلیم کی خاطر انگلینڈ بھجوایا۔ جمال سے میری 2 اولادیں اور ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ بھی پڑھ لکھ گئے تھے۔ ابھی بھی سوچتی ہوں کہ اگر جمال یا بچوں کو علم ہو جائے کہ کمال کی موت کا سبب میں ہوں تو شاید سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور مجھے معاف نہ کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی انہیں میرے جرم کا پتہ چلے۔ فقط یہی دعا ہے اور یہی آرزو کہ اللہ میری خطا کا پردہ قائم رکھے اور توبہ قبول کر لے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔